إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیونی لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بیعت رضوان کے بارے میں پڑھیں گے، جسے اردو میں بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ بیعت ہے جس نے اسلام کے اتہاس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کا روپ لے لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوتا چلا گیا، اور کافی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور ایمان کے دائرے میں آتے چلے گئے. اس سے فائدہ مسلمانوں کا ہوا اور اسلام کا ہوا. تو یہ بیعت اس طرح شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور آپ کو وہاں کی چابیاں مل گئی ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ عمرہ کرنے کے بعد، طواف اور سعی کرنے کے بعد بعض صحابہ اپنے سر کو مڑا رہے ہیں اور بعض صحابہ اپنے بال کو کٹوا رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کے بعد اس کی اطلاع اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا، اور سب سے فرمایا کہ اب عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں. یہ سننے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش تھے، اور آپ لوگ اس موقع کا انتظار کر رہے تھے. کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اب عمرہ کے لیے ہم لوگ نکلنے والے ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ تیار ہو جائیں. اس اعلان کے بعد بہت سارے صحابہ کرام راضی ہو گئے اور وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی. مگر وہیں منافقین پیچھے رہ گئے، اور بعض دوسرے ایسے اصحاب پیچھے رہ گئے جو لوگ مدینے سے تھوڑی دوری پہ تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا، اور آپ کے ساتھ لگ بھگ 1400 صحابہ کرام تھے. اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سفر کو شروع کیا، اور آپ مکہ کے لیے نکل گئے. آپ کے اس سفر کی خبر مکہ میں مشرکین کو ہو چکی تھی، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ 3 بار مشرکوں کا سامنا ہو چکا تھا، اور مسلمانوں نے مشرکوں کو منہ کے بل گرا دیا تھا، ان کو ہرا دیا تھا. اس کی وجہ سے جو مکہ میں مشرکین تھے وہ لوگ پریشان تھے کہ یہ محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھی کس لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں. کیا واقعی میں وہ عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں یا ان کی نیت کچھ اور ہے؟ اس کی وجہ سے مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو 200 لڑاکوؤں کے ساتھ تعینات کر دیا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ آنے نہ دیں اور راستے میں ہی روک لیں. مکہ سے جب مدینہ جائیں تو راستے میں تنیم پڑتا ہے، تو تنیم کے راستے میں تنیم پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. جب اس کی خبر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ وقت پہلے ہی پڑاؤ کیا اور وہیں آرام کرنے لگے. پھر آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھتے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر اس وقت ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو کم سے کم نقصان میں
ہم تمام مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگلی بار جب یہ موقع آئے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ظہر اور عصر کے بیچ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلاۃ الخوف کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کی اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ صلاۃ الخوف کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں آدھے مسلمان جو وہاں جو صحابہ کرام موجود ہیں ان میں آدھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے اور آدھے تعینات رہیں گے اور نماز پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور 1 رکعت ختم ہونے کے بعد جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں شریک تھے وہ لوگ پھر اپنی جگہ کو بدل کر کے تعینات ہو جائیں گے اور جو تعینات تھے وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے اور اس طریقے سے تمام مسلمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو بالکل موقع محل میں نازل فرمایا اور اس طریقے سے مسلمانوں کا اللہ نے ساتھ دیا۔ تو جب عصر کا وقت آیا خالد ابن ولید تعینات تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب اگلی بار یہ لوگ نماز کی نیت باندھیں تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ بالکل دوسرے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ناکام ہو کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تنعیم کا راستہ نہیں اپنایا اور راستہ بدل کر کے مکہ کی طرف چلے گئے، اور جس راستے سے گئے تھے وہ بہت مشکل اور دشوار راستہ تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے تو حدیبیہ نام کی ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد تمام صحابہ کرام کوشش کرتے رہ گئے مگر کسی کی کوشش کام نہیں آئی اور وہ اونٹنی نہیں اٹھی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے رہنے دو، اور آپ نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، اس اونٹنی کو اس نے روکے رکھا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکے رکھا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کے مکہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا اور ہاتھی اس جگہ بیٹھ گئے تھے اور وہاں سے ہلے نہیں تھے۔ 1000 کوشش کرنے کے باوجود بھی ہاتھی وہاں سے نہیں ہل پائے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ڈیلیگیشنز آنے لگے، لوگ آنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نیت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور ان کے ارادے کو جاننے کے لیے۔ دھیرے دھیرے لوگ آتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے اور جا کر کے مشرکین مکہ تک یہ پیغام پہنچا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خالص اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کر کے آئے ہیں، سو ان کی نیت لڑائی کی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے نہ مانا، اور اسی دن رات کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی مسلمانوں کے اوپر کچھ نوجوانوں نے حملہ کر دیا جن کی تعداد 70 سے 80 تھی۔ انہوں نے رات میں حملہ کیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ لوٹ جائیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار بالکل تعینات بیٹھے ہیں آپ کی حفاظت میں۔ جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے پکڑ لیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا اور پوچھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح ان کو رہا کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے شخص کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر کے بھیجا جائے جو وہاں جا کر کے ہمارے ارادوں کے بارے میں بتائے اور ان کو مطمئن کر دے کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں۔ تو اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور ان کو مشرکین مکہ کے پاس بھیج دیا۔ مشرکین مکہ کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتائی، مسلمانوں کی نیت کے بارے میں بتایا
اور ان سے کہا کہ انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے نہیں مانا اور ان کو روک لیا۔ شاید ان کو ایسا لگا ہوگا کہ اگر ہم عثمان ابن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندی بنا لیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ لوٹ جائیں گے اور ہمارے سر سے یہ بلا ٹل جائے گی۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر یہ خبر آ گئی، مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہم مر جائیں مٹ جائیں، مگر اب ہم بدلہ لے کر ہی یہاں سے لوٹیں گے۔ تو اس بات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، ان سے وعدہ لیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سوچ میں، اس ارادے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ تو سبھی مسلمانوں نے جو وہاں موجود تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدہ کیا کہ ہم بھی اپنی جان لٹا دیں گے، مر جائیں گے مگر لوٹ کر کے نہیں جائیں گے۔ جب یہ خبر مشرکین مکہ تک پہنچی تو وہ لوگ اندر سے ہل گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے فوراً عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور اپنے ایک سفیر سہیل ابن عمرو کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ سہیل ابن عمرو کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ چاہتے تھے کہ ایک معاہدہ ہو مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، تاکہ اس معاہدے کے اوپر دونوں فریق سگنیچر کریں، سٹیمپ لگائیں اور اسی معاہدے کے مطابق آگے عمل کیا جائے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بیعت کو مسلمانوں کی خاطر ایک بھلائی کا سامان بنا دیا اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لوگ اس معاہدے کے بارے میں پڑھیں گے اور اس معاہدے کے بعد جو نتیجہ نکل کے آتا ہے سامنے میں، اس نتیجے کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔